اس حصے کو بھی دہرا لیں ایک مرتبہ پریکٹس کے لیے تصور اور احساس کے ساتھ۔ ایکم، کون تم میں سے، احسن، بہتر ہوگا، عملا، عمل میں، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ اب مسابقت کا جذبہ کیا ہے کہ نیت کر لی، نیت درست ہوگی، پتہ چل گیا کہ قرآن سیکھنا آسان ہے، پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ آسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین کام بھی ہے، پھر تیسری بات یہ پتہ چلی کہ بہترین کام، آسان کام کرنے کے لیے نیت بڑی امپورٹنٹ ہے، تو نیت درست رکھنی ہے، تو نیت بھی کر لی، دعا بھی کر لی، اور ساری کی ساری فیسلٹیز کو اور خاص طور پر قلم کو استعمال کرنے کی نیت کر لی ہے، تو اب اس قلم کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے محنت جاری رکھیے۔ یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، کیونکہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ جس دن سے آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا اور آپ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے اور اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو روکے، اور انفیکٹ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے بھی ہوں گے، اور یقیناً وہ مبارکباد کے اور تہنیت کے مستحق ہیں کہ مشکلات اور اس قسم کے کرائسس ہونے کے باوجود انہوں نے جاری رکھا ہے۔ تو اس سلسلے کو یقیناً جاری رکھیے، کیونکہ شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن ہم اگر اللہ کو دکھانے کے لیے نیت کی درستگی کے ساتھ شوق سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی، تو شیطان کا تجربہ پھر وہاں پر بیکار ہو جائے گا، ہم اللہ کی مدد سے جو ہے وہ اس کو زیر کر لیں گے۔ تو شیطان تیار ہے ہمیں بہکانے کے لیے، لیکن فرشتے بھی تیار ہیں ہمارے اعمال اور ہماری نیت اور شوق لکھنے کے لیے۔ تو کیا ہم میں سے ہر شخص بھی تیار ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھے سے اچھے کام جائیں اور قرآن سیکھنے کی جائے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس تیاری کے لیے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پوری شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہ کچھ اعلانات ہیں۔ ورک بک اگلی کلاس میں سبق نمبر 1 سے 19 تک مکمل جمع کروا لیں۔ شاید یہ تو آپ کا جو پرانا سسٹم چل رہا ہے، جس طریقے سے آپ لوگ ورک بک بھیج رہے ہیں اسی طریقے سے جیسا کہ ہے۔ تو سیریمنی کا لکھا ہوا ہے، تو سیریمنی فی الحال تو ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہے کہ ہم نے کیا پلان کرنا ہے کہ الفلاح میں ہم سیریمنی کر رہے ہیں یا نہیں۔ ان کیس اگر ہوتی ہے تو نیکسٹ ویک والی ریویژن سیشن میں آپ لوگوں کو انفارم کر دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آخری حصے گرامر کی طرف، اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں تو جب گرامر آتی ہے تو میرے ذہن میں اور ایک کیا کہیں اس کو سکون آتا ہے کہ اب آسانی کی طرف ہم آ گئے، بڑا آسان اور انٹرسٹنگ طریقہ اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ اب شروع ہونے والی ہے گرامر کی صورت میں۔ انٹرسٹنگ چیزیں سیکھیں گے، تو کچھ چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں فاعل، مفعول اور فعل کی، اور اب ہم کچھ نئے الفاظ سے یہ بنانا سیکھیں گے۔ تو گرامر شروع کرنے سے پہلے ایک گہری سانس لیں، اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کریں، کام کریں، اپنی ٹینشنز کو ریلیز کریں، توجہ اور فوکس تاکہ آپ کا بن سکے۔ ہم گرامر پڑھتے ہیں TPI کے ساتھ، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے، محبت اور شوق کے ساتھ۔ آخری دفعہ ایک مرتبہ پھر سے اس کو دہرائیں گے۔ 3 طرح کے الفاظ ہیں: اسم جو کسی کا نام ہو یا ایٹریبیوٹ، صفت بیان کر رہا ہو; فعل جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، ساتھ میں زمانہ بھی پایا جائے; اور حرف جس کو پارٹیکل کہا جاتا ہے کہ جو اسموں اور فعلوں کو ملانے کے کام آتا ہے۔ اسم کی پہچان شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں ڈبل حرکت آئے گی، ڈبل زبر، ڈبل زیر یا ڈبل پیش۔ یا ایک دوسری پہچان کہ اسم کے آخر میں واو نون ہوگی، یا نون ہوگی یا الف تا۔
فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو چکا، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اور فعل امر امپیریٹو ٹینس حکم دینا یا گزارش کرنا، اور پھر اس میں دونوں آ جاتے ہیں امپیریٹو اور نیگیٹو امپیریٹو، یعنی نہیں جس کو کہا جاتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم سیکھ چکے ہیں فاعل لام سے فاعل مفعول اور بنانا، جس میں ہم نے سیکھا تھا فاعل، مفعول اور فعل، تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ مزید سیکھے تھے فاتح، مفتوح، فتح، اور جاعل، مجعول، جعل، ناصر، منصور، نصر، اور ہم نے خالق، مخلوق، خلق، یہ سارے سیکھے تھے۔ تو یہ تینوں فعل نہیں ہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسماء ہیں، اس لیے ان پر اسم کی نشانی آ سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہم نے جو پورا ٹیبل کیا ہے، فعل سے ہم نے شروع کیا تھا، فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، یفعل، یفعلون، تفعل، افعل، تفعلون، نفعل، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعل۔ یہ یہاں تک جتنے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یہ سارے کے سارے وربز ہیں، فعل ہیں، لیکن یہ جو 3 ہم نے آج پڑھے ہیں فاعل، مفعول، فعل، یہ تینوں اسم ہیں، یہ تینوں اسم ہیں۔ ان کو ورب کے ٹیبل میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ جیسا وربز بنانے کے لیے ہمارے پاس کچھ رولز ہیں، کچھ ڈائز ہیں، کہ ہمارے پاس ایک حروف کا را مٹیریل تھا، ہم نے ایک ڈائی میں اس کو فٹ کیا تو کبھی فعل بنا، کبھی یفعل بنا، کبھی افعل بنا، تو ایسے ہی ان اسماء کو بنانے کے لیے بھی ہمارے پاس ڈائی موجود ہے۔ ہم اس ڈائی میں اس کو فٹ کریں گے تو یہ فاعل بنے گا، دوسری ڈائی میں ڈالیں گے تو یہ مفعول بنے گا، ایک اور ڈائی ہوگی تو اس میں یہ فعل بن جائے گا۔ تو ایک چونکہ سسٹمیٹک طریقے سے ان کو بھی بنایا جاتا ہے فعل کی طرح، تو اس لیے اس کو فعل والے ٹیبل کے اندر شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بڑے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ یہ فاعل، مفعول، فعل، ان 3 ساؤنڈز پر آنے والے الفاظ اسم ہیں، فعل نہیں ہیں۔ ان کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے اور آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے۔ تو آج کے سبق میں مزید الفاظ جی سر ایکسکیوز می سر، ایک پھر سوال، اگر جیسے ہمارے پہلے بھی کوئز میں آئے تھے کہ اسم کی پہچان، تو اگر یہ آتے ہیں تو ہم انہیں فعل میں نہیں، ان کو فعل میں نہیں، یہ اسم میں آئیں گے، اسم ہی کی دے رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، یو آر رائٹ۔ تو ذاکر، ذکرہ کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، ذکرہ، ذکروا، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، یذکروا، یذکرون، تذکروا، اذکروا، تذکرون، نذکر، اذکر، اذکروا، لا تذکر، لا تذکروا۔ تو اس سے کام کرنے والا فاعل کی طرح بنے گا ذاکر، اور تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو ہوگا ذاکرن، یاد کرنے والا، مذکورن، جس کو یاد کیا گیا، ذکرن، یاد کرنا۔ پریکٹس کریں، ذاکرن، مذکورن، ذکرن، ذاکرن، مذکورن، ذکرن، ذاکرن، مذکورن، ذکرن۔ ذاکرن کی جمع ذاکرون، ذاکرن یا ذاکرن سے ذاکرین، مذکورن کی جمع مذکورون، مذکورن یا مذکورن سے مذکورین، اور ذکر کے لیے جمع بنانے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کی پریکٹس کریں گے، حل انت ذاکرن، کیا آپ یاد کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں؟ تو حل انت ذاکرن، کیا آپ یاد کرنے والے ہیں؟ تو جواب آئے گا نعم انا ذاکرن، جی ہاں میں یاد کرنے والا ہوں، ذاکر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو اگر ریلیونٹ یہ ہوگا کہ اگر جیسے میں عورت ہوں تو میں کہوں گی نام انا ذاکرہ، جی ایسے ہی ہے، فیمیل کے لیے یہی ہوگا کہ ذاکرہ آئے گا۔ حل انتم ذاکرون، حل انتم ذاکرون، کیا آپ سب یاد کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں؟ تو نعم نحن ذاکرون، جی ہاں ہم ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ذاکر ہوتے ہیں آج کل تھوڑے سے چھائے ہوئے ہیں، تو یہ ذاکر جو ہے وہ اسی سے ہے کہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو
جیسے آپ نے کہا تھا کہ ذکر جو ہے وہ بھی اسم ہوگا، تو ذکر صرف تنوین کی وجہ سے اسم ہوگا یا؟ جی ذکر جو ہے وہ دیکھیں فعل کی ہم نے پہچان پڑی ہے کہ دو کام ہوں، ایک اس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور دوسرا ہے کہ اس میں کوئی پریزنٹ یا فیوچر کی بات بھی ہو، پاسٹ پریزنٹ یا فیوچر، یعنی زمانے کی بات ہو، پہلے ہوا اب ہوا یا بعد میں ہوگا۔ تو جو مصدر ہے ذکرن، اس کے اندر کام کا کرنا تو پایا جا رہا ہے کہ یاد کرنا، لیکن ٹینس نہیں پایا جا رہا، زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو اس لیے جو ہے وہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا، اسم ہی اس کو سمجھا جائے گا۔ چاہے وہ ذکر لکھا ہو یا ذکر لکھا ہو، کیونکہ ذکر بھی لکھا ہوگا تو ہم ازیوم کریں گے تنوین ہے اس میں۔ جی تنوین ہوگی، ذکرن تنوین ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ایک بات بتانا تھی کہ یہ جیسے اسم میں اور فعل میں جو پہچان ہے اس کا یہ بھی آپ دیکھیے، جو روٹ لیٹرز ہوں گے جب وہ فعل ہوگا تو اس کی تینوں روٹ لیٹرز کے تینوں حروف پر حرکت ہوگی۔ جب یہ اسم یعنی کہ اس شکل میں آئے گا جو ابھی ہم کر رہے ہیں فاعل مفعول اور اسم، تو اس میں جب یہ ہوگا تو اس میں تینوں پہ حرکت نہیں بھی ہو سکتی اور آخر پہ تنوین بھی ہو سکتی ہے، اور ایک اس میں سے حرف جو ہے وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل بہترین پوائنٹ ہے کہ فعل کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو جیسے ذکارہ تو کوئی نہ کوئی حرکت ہے، جبکہ ذکر میں کہیں نہ کہیں ایک تو اس میں تنوین ہوگی اور دوسرا اس میں ساکن ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو ذکارہ اور ذکر کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا یوں بھی آسان ہو جائے گا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ۔